گورنر اور اسد عمر کی یقین دہانیوں کے باوجود کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فنی خرابی یا مرمت کے نام پر بجلی کی بندش، شہری لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے بدستور پریشان۔ ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہونے پر عمران اسماعیل، اسد عمر اور پی ٹی آئی کے کراچی سے منتخب ارکان استعفیٰ دیں۔ وفاقی نمائندوں نے دعویٰ کیا تھا اب کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بلوں کی زیادتی کی شکایات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ نے کہا کراچی کے عوام کو کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے سامنے بے بس ہے۔ کراچی میں آٹے کی فی کلو گرام قیمت میں 6 روپے کا اضافہ۔ 2.5 نمبر آٹے کی 10 کلو گرام کی بوری 545 روپے کی ہو گئی۔ چکی کے آٹے کی 10 کلو کی بوری 620 روپے کی ہو گئی۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم 4 روپے کلو مہنگی ہونے کی وجہ سے ہوا۔ گندم کی فی کلو گرام قیمت 48 روپے تک پہنچ گئی۔ سرکاری نرخ پر عمل درآمد کرانے میں ناکام کمشنر کراچی کے مہنگے دودھ کے بائیکاٹ کا مشورہ۔ شہر میں کئی روز سے دودھ 94 کی بجائے 120 روپے لیٹر میں فروخت۔ انتظامیہ کی دکھاوے کی کارروائیاں۔ کراچی میں آج شام کیبل سروسز بند نہیں ہوں گی۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کا اعلان۔ چیئرمین خالد ارائیں کہتے ہیں کہ الیکٹرک سے مذاکرات ہوئے، کمشنر افتخار شلوانی نے کمیٹی بنا دی، مسائل یا اختلافات مشاورت سے حل کیے جائیں گے۔ امید ہے آئندہ کیبل نہیں کاٹی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے بھر میں مویشی منڈیاں کھولنے کا حکم۔ مویشی منڈیاں ایس او پیز کے تحت کھولی جائیں گی۔ ہر یونین کونسل میں جانور ذبح کرنے کے لیے جگہ مخصوص کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں، دیامیر بادشاہ ڈیم۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی۔ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی۔ یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا، پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس میں خطاب، کہا بدقسمتی سے ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے، دریاؤں سے بہت زیادہ بجلی بن سکتی تھی لیکن درآمدی ایندھن سے بنائی گئی۔ وزیر اعظم کا دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، وزراء بھی موجود تھے۔ معاون خصوصی اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے آغاز سے ترقی کی حقیقی بنیاد رکھ دی گئی۔ عمران خان سابق حکومتوں کے منصوبوں میں تاخیر پر قوم سے معافی مانگے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے نواز شریف نے دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کو عملی شکل دی۔ سیاسی انتقام اور نااہلی سے دیامر بھاشا ڈیم منصوبہ 2 سال تک تاخیر کا شکار کیا گیا۔ بی آر ٹی منصوبہ سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پچھلی حکومتوں نے جو کیا سو کیا، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ہماری لیڈرشپ نیب کے آرڈر پر حاضر ہوتی ہے، آپ کے لاڈلے باہر چلے جاتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں گری ہوئی ہیں، پاکستان میں قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ وہ بی آر ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ملم جبا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹ تھا فارسٹ کے حوالے سے جو ہم نے 1 ارب پودے لگائے تھے ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ میں ان کو کھلا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے، جدھر جس بھی ادارے سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں اوپن ہینڈ ہے، کرے انکوائری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پیپلز پارٹی پر چڑھائی، کہتے ہیں 15 سال سے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا، ادارے بدحالی کا شکار ہیں، گندم چوہے کھا جاتے ہیں۔
پاکستان کی تاریخ میں اتنی نالائق حکومت کبھی نہیں رہی۔ وفاقی حکومت کو پیٹرولیم کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب کہتے ہیں اوگرا نے نرخ طے کر دیے، عوام کو پیٹرول میسر نہ ہوا۔ حکومت نے اپنی سمت درست نہ کی تو گندم کا پھر بحران آ سکتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس پورٹ قاسم پر نارتھ ویسٹ انڈسٹریل زون اور کراچی ساؤتھ ویسٹ انڈسٹریل زون میں سیوریج سسٹم کی تعمیر کا منصوبہ منظور۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی نے گندم کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ای سی سی کی گندم کے 82 لاکھ ٹن ذخائر فوری محفوظ کرنے کی ہدایت۔ ایل این جی کی قیمت میں 88 روپے فی MMBTU تک کا اضافہ۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سوئی ناردرن کا نرخ 1000 سے بڑھا کر 1082 روپے فی MMBTU مقرر۔ سوئی ندرن کے گیس قیمت میں 88 روپے فی MMBTU اضافہ، نیا نرخ 1115 روپے فی MMBTU مقرر۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، بادل پھر کھل کے برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 جولائی کو کراچی اور حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم ٹریننگ کا دوسرا مرحلہ شروع۔ ڈربی شائر کاؤنٹی گراؤنڈ میں ٹریننگ شروع کر دی گئی۔ کھلاڑیوں کو گراؤنڈ فیلڈنگ اور کیچز کی خصوصی ٹریننگ بھی کرائی گئی۔ ٹیم 30 جولائی تک ڈربی میں قیام کرے گی۔ اس دوران انٹرا اسکواڈ 4 روزہ 2 پریکٹس میچز بھی کھیلے گی۔ جائے ہمیں کہ احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا، ورنہ ہم اس سے جو معنی نکلیں گے وہ عوام کے سامنے رکھنے میں مجبور ہوں گے۔ اسی طرح آج پاکستان میں جو حالات ہیں، عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، آج روز نئے بحران ہیں۔ کبھی ادویات کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی تیل کا بحران ہے، کبھی قرضوں کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے۔ وہ مسائل جو پاکستان سے ختم ہو گئے تھے وہ مسائل پھر اٹھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مافیاز رول ادا کر رہے ہیں۔ مافیاز نہیں حضور والا، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے دائیں بائیں کھڑے آگے پیچھے آپ کی جماعت کے اندر موجود لوگ، وہ ہیں مافیاز کے سربراہ۔ چینی کے اوپر بڑا شور ہوتا تھا، میاں نواز شریف فیملی اور آصف زرداری صاحب کو بڑا الزام دیے جاتے تھے کہ چینی ان کا کاروبار ہے۔ آپ کے کمیشن نے بتایا ہے کہ آصف زرداری صاحب پہ جس گروپ کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کا الزام ہے، ان کا تو ٹوٹل 1.5% پروڈکشن میں حصہ ہے، میاں نواز شریف فیملی کا 4.5% حصہ ہے۔ یہ دونوں خاندان کلب بھی کر دیں تو 6% حصہ ہے۔ خان صاحب آپ کے تو ایک ساتھی کا حصہ پروڈکشن کا 20% ہے، دوسرے کا 16% ہے، کسی کا 10% ہے، کسی کا 6% ہے۔ کوئی 80% حصے تو شوگر کے آپ کے اپنے گھر میں ہیں یا آپ کی اپنی پارٹی میں ہیں۔ اسی لیے نوٹس لینے کے باوجود، عدالتوں کے نوٹس لینے کے باوجود بھی آج بھی چینی سستی نہیں ہوئی۔ ادویات کے سکینڈل میں آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں، آپ نے ہٹائے تھے۔ آج نیب اس کو اتنے مہینوں بعد، اتنے سالوں، 1.5 سال بعد نیب کو یاد آ رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا سارا کچھ کمال تھا۔ ادویات سستی نہیں ہوئی، صاحب موجود ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آٹے کا بحران تھا اور آج ایک پھر بحران پیدا ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پھر گندم کا بحران پھر سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی گندم کی فصل اٹھائی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب صرف سندھ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ گندم سمگل ہو رہی ہے، KPK سے سمگل ہو رہی ہے، آپ کو اس سمگلنگ کو روکنا ہوگا۔ وفاقی ادارے آپ کے پاس، وہاں کی حکومت آپ کے پاس، بلوچستان میں آپ کے اتحادی۔ لیکن گندم اگر سمگل ہو جائے اور ملک میں قلت ہو جائے تو وزیر اعظم صاحب یہ باتیں صرف الزام تراشی سے نہیں چلیں گی، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح تیل کا بحران،
क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा, कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं। उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं। वो अपना